فصل نمبر 5۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمازوں میں قرات کا طریقہ۔ نماز فجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں قرآن پاک کی 60 سے 100 آیتوں تک تلاوت فرماتے تھے۔ یہ سورہ قاف، سورہ روم، سورۃ الشمس، سورہ الزلزال اور معوذتین کے علاوہ دوسری سورتوں کی آیت ہوتی جو آپ دونوں رکعتوں میں تلاوت فرماتے تھے۔ ایک دفعہ نماز فجر میں پہلی رکعت میں سورہ مومنون شروع کی۔ جب حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے تذکرے والی آیت پر پہنچے تو آپ کو کھانسی آ گئی اور آپ رکوع میں چلے گئے، اور جمعہ کے دن اکثر سورہ سجدہ اور سورہ دہر ایک ایک رکعت میں پڑھتے تھے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں کائنات کی ابتدا و انتہا، آدم علیہ السلام کی پیدائش کی بات، جنت و جہنم کے داخلے کا ذکر، یوم آخرت اور جمعہ کے دن واقع ہونے والی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح آپ بڑے اجتماعی موقعوں پر جیسے عیدین اور جمعہ کو سورہ قاف اور سورہ اقترب، سورہ سبح اور سورہ غاشیہ پڑھتے تھے۔ نماز ظہر۔ ظہر کی نماز میں آپ کبھی کبھی طویل قرات کرتے تھے۔ ابو سعید کی ایک روایت میں ہے کہ نماز ظہر کی اقامت سن کر اس اثناء میں اگر کوئی چاہتا تو آسانی سے بقیع تک جا کر وہاں قضائے حاجت سے فارغ ہو کر گھر آتا، وضو کرتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی رکعت میں پا لیتا، کیونکہ آپ قرات طویل فرماتے تھے۔ مسلم نے روایت کیا ہے۔ کبھی آپ ظہر کی نماز میں الف لام تنزیل، السجدہ یا سبح اسم ربک الاعلی یا واللیل اذا یغشی یا والسماء ذات البروج کی قرات کرتے تھے۔ نماز عصر۔ عصر کی نماز میں قرات بقدر ظہر کے نصف ہوتی، اگر اسے طویل کرتے تو ظہر کی مختصر نماز کے برابر ہوتی۔ نماز مغرب۔ مغرب کی نماز میں آج کل کے لوگوں کے برخلاف کبھی سورہ اعراف جیسی طویل سورہ پڑھتے، کبھی سورہ طور اور کبھی سورہ مرسلات پڑھتے تھے۔ نماز مغرب میں ہمیشہ چھوٹی صورتیں پڑھنا مروان بن حکم کے دور سے شروع ہوا، جس پر زید بن ثابت نے نقیر فرمائی ہے۔ علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز مغرب میں سورہ الف لام میم صاد، سورہ صافات، سورہ دخان، سورہ سبح اسم ربک الاعلی، سورہ 3 معوذتین اور مرسلات پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اس طرح سے آپ کبھی کبھی چھوٹی صورتیں بھی پڑھتے تھے اور یہ تمام روایت صحیح و مشہور ہے۔ نماز عشاء۔ عشاء کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ التین پڑھی ہے۔ حضرت معاذ کے لیے آپ نے والشمس وضحاہا، سبح اسم ربک الاعلی، واللیل اذا یغشی اور اسی جیسی صورتیں متعین فرمائی تھی۔ اسی لیے حضرت معاذ کو سورہ بقرہ پڑھنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اے معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالنا چاہتے ہو؟ اس واقعے کو بعض لوگ جو نماز پڑھنے میں جلد باز ہے بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور واقعے کے سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نماز جمعہ۔ جمعہ کی نماز میں آپ سورہ جمعہ، سورہ منافقین اور سورہ اعلی و غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ نماز عیدین۔ عیدین کی نماز میں کبھی آپ پوری سورہ قاف، سورہ اقتربت پڑھتے اور کبھی سورہ اعلی و غاشیہ پڑھتے تھے۔ وفات تک آپ کا یہی معمول رہا۔ حضرات خلفائے راشدین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر پابندی سے عمل کرتے رہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی اور طلوع شمس سے قریب سلام پھیرا۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز فجر میں سورہ یوسف، نحل، ہود اور سورہ بنی اسرائیل جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی کہ تم میں سے جو کوئی امامت کرے تو اس کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھایا کرے۔
اس سلسلے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تخفیف ایک نسبتی وصف ہے اور اس کی تحدید و تعیین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی طرف رجوع کیا جائے گا اور مقتدیوں کی خواہشات کا خیال نہ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ و سنت جس پر آپ نے ہمیشہ مواظبت فرمائی ہے وہی سارے اختلافات کا حل و فیصلہ کن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ و عیدین کے علاوہ تمام نمازوں میں سورت متعین کر کے نہیں پڑھتے تھے کہ اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھے۔ آپ کا معمول تھا کہ جو سورت پڑھتے پوری پڑھتے، کبھی ایک سورت 2 رکعتوں میں پوری کرتے، لیکن ایک ہی سورت 2 رکعتوں میں آپ کم پڑھتے تھے۔ سورت کا آخری یا درمیانی حصہ پڑھنا ثابت نہیں۔ ایک روایت میں 2 سورتیں بھی آپ پڑھ لیتے تھے، لیکن نفل نمازوں میں، فرض میں نہیں۔ ہر نماز میں پہلی رکعت دوسری رکعت سے زیادہ طویل ہوتی تھی۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کی آواز نہ آنے تک طویل کرتے تھے۔ فصل نمبر 6 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات سے فارغ ہوتے تو رفع یدین اور تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے۔ رکوع کی صورت یہ تھی کہ ہاتھوں کے دونوں پنجے گھٹنوں پر اس طرح رکھتے تھے گویا انہیں پکڑے ہوئے ہے۔ دونوں ہاتھ پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے۔ پشت بالکل سیدھی رہتی تھی اور سر نہ بہت اٹھا ہوا ہوتا تھا اور نہ بہت جھکا ہوا، بلکہ پیٹھ کی سیدھ میں رہتا تھا۔ رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھتے تھے اور کبھی اتنا اضافہ اور کر دیتے، سبحانک اللہم ربنا وبک اللہم اغفر لی۔ آپ کا رکوع عام طور پر اتنا طویل ہوتا کہ آدمی بآسانی 10 مرتبہ سبحان رب العظیم کہہ سکے۔ یہی کیفیت سجدے کی بھی ہوتی۔ کبھی رکوع اور سجدہ بقدر قیام ہوتا، لیکن ایسا کبھی کبھار رات کی نفل نمازوں میں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر نمازیں معتدل اور مناسب ہوتی تھی۔ آپ رکوع میں یہ بھی پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور کبھی یہ دعا پڑھتے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی۔ یہ دعا قیام اللیل کے بارے میں ثابت ہے۔ پھر سر اٹھاتے اور رفع یدین کرتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے۔ آپ ہمیشہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اور دونوں سجدوں کے درمیان پیٹھ سیدھی کر لیتے اور یہ فرماتے تھے، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرتا ہو۔ رکوع سے فارغ ہو کر بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے اور یہ کہتے تھے، ربنا ولک الحمد، اور کبھی اللہم ربنا لک الحمد کہتے اور کبھی ربنا لک الحمد کہتے۔ اللہم ولک الحمد ثابت نہیں ہے۔ رکوع کے بعد آپ کا قیام بھی بقدر رکوع و سجدہ طویل ہوتا تھا، چنانچہ آپ سے قیام کے دوران یہ دعا ثابت ہے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اعلی الثناء والمجد، احق ما قال العبد وکلنا لک عبد، لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی ثابت ہے، اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد ونقنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس وباعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ آپ لربی الحمد کے کلمے کو اتنی بار دہراتے تھے کہ کوما بقدر رکوع ہو جاتا تھا۔ امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہمیں خیال ہوتا کہ آپ کو سہو ہو گیا ہے،
اور جب آپ دونوں سجدوں کے درمیان قعدہ کرتے تو ہمیں یہی خیال ہوتا کہ آپ کو سہو ہو گیا ہے اور یہی آپ کی معروف سنت تھی، لیکن اموی حکام نے ان رکنوں کو مختصر کر دیا اور لوگوں نے اسی کو سنت سمجھ۔ فصل نمبر 7، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہوئے بغیر رفع دین کہے ہوئے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ سجدے کے وقت پہلے آپ دونوں گھٹنے زمین پر رکھتے، پھر دونوں ہاتھ، اس کے بعد پیشانی اور ناک۔ احادیث صحیح سے یہی ثابت ہے۔ حاصل یہ کہ سجدے میں جاتے وقت زمین پر وہ عضو رکھتے تھے جو اس سے زیادہ قریب ہو، پھر اس سے قریب تر۔ اسی طرح سے زمین سے اٹھتے وقت سب سے پہلے اوپر والا حصہ اٹھاتے تھے، پھر اس کے بعد کا حصہ، اس طور پر کہ سب سے پہلے سر اٹھاتے، پھر دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، اور اس صورت میں اونٹ کے اٹھنے سے مشابہت نہیں ہوتی، جیسا کہ ہمیں جانوروں کی مشابہت سے نماز میں منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک اونٹ کی طرح بیٹھنے، لومڑی کی طرح متوجہ ہونے، درندوں کی طرح پھیلنے، کتے کی طرح چپکنے، کوں کی طرح چونچ مارنے، اور سلام کے وقت سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح ہاتھ اٹھانے سے روکا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی اور ناک پر سجدہ کرتے تھے اور امامہ کو کور پر سجدہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ آپ زیادہ تر زمین پر سجدہ کرتے تھے اور پانی، گیلی مٹی، کھجور کی چٹائی اور دباغت دیے ہوئے چمڑے پر بھی سجدہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سجدے کی حالت میں آپ کی عادت یہ تھی کہ پیشانی اور ناک اچھی طرح زمین پر ٹکا دیتے تھے۔ دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے اس طرح جدا رکھتے تھے کہ بغل کی سفیدی نظر آتی تھی، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں اور کانوں کے سیدھ میں رکھتے اور سجدے میں پیٹھ سیدھی رکھتے۔ دونوں پیروں کی انگلیوں کے سرے قبلہ کی طرف ہوتے، ہتھیلیاں اور انگلیاں پھیلا دیتے، انگلیاں نہ باہم ملی ہوتی نہ بالکل الگ الگ ہوتے۔ حالت سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے: سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کا حکم بھی دیا ہے۔ آپ نے یہ دعا بھی پڑھی ہے: سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اے میرے رب، میں تیری پاکی اور حمد بیان کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے، تو سب عیوب سے بالکل بری ہے، پاک ہے، فرشتوں اور روح کا مالک ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقۃ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اے اللہ، میرے تمام چھوٹے بڑے، پچھلے اور بعد کے، ظاہر اور پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، تجھ پر ایمان لے آیا، تیرا فرما بردار ہوا۔ جس نے مجھے پیدا کیا اسے میں سجدہ کرتا ہوں، جس نے مجھے قوت سماعت اور بصارت دی اس کی اطاعت کرتا ہوں۔ نیز اس دعا کا پڑھنا بھی ثابت ہے: اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم بہ منی، اللہم اغفر لی جدی وہزلی وخطئی وعمدی وکل ذلک عندی، اللہم اغفر لی ما قدمت واخرت وما اسررت وما اعلنت، انت الہی لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میرے گناہوں، نادانیوں، معاملات میں زیادتی اور گناہوں کو جنہیں مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے، بخش دے۔ اے اللہ، مذاق و سنجیدگی اور دانستگی و نادانستگی کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، میرے اگلے پچھلے، ظاہر و پوشیدہ گناہوں کو بخش دے۔ تو میرا معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔
دعائے سجدہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے تھے کہ خوب اچھی طرح گڑ گڑا کر دعا مانگا کرو، اور فرماتے تھے اس کی قبولیت کا یقین ہے۔ فصل نمبر 8، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہوئے سر اٹھاتے اور رفع دین کرتے، پھر بایاں پاؤں بچھا دیتے اور اس پر بیٹھ جاتے، داہنا پاؤں کھڑا رکھتے، رانوں پر ہاتھ یوں رکھتے کہ کوہنیاں رانوں پر ٹکی رہتی اور پنجے گھٹنوں پر ہوتے، 2 انگلیوں کو سمیٹ کر حلقہ بنا لیتے، پھر انگلی اٹھا کر دعا کرتے اور اسے ہلاتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میرے نقصانات کی تلافی فرما، مجھ کو ہدایت دے اور رزق دے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رب اغفر لی کہتے تھے، پھر آپ رانوں کا سہارا لیتے ہوئے قدموں اور گھٹنوں پر کھڑے ہو جاتے تھے اور فوراً قرات شروع کر دیتے۔ پہلی رکعت کی طرح کچھ وقفہ نہیں فرماتے تھے، پھر پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی ادا فرماتے تھے، بس فرق اتنا ہوتا تھا کہ اس میں پہلی کی طرح قرات سے پہلے نہ تو وقفہ ہوتا، نہ دعائے استفتاح، نہ تکبیر تحریمہ اور نہ وہ طوالت ہوتی تھی۔ اور جب آپ تشہد کے لیے بیٹھتے تو بایاں ہاتھ بائیں ران پر اور داہنا ہاتھ داہنی ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے۔ اس انگلی کو نہ تو آپ بالکل کھڑی رکھتے اور نہ سیدھی، بلکہ تھوڑی جھکائے رکھتے اور اسے حرکت دیتے تھے۔ چھنگو انگلی اور برابر والی انگلی سے گھٹنے کو پکڑتے اور درمیان والی انگلی کو انگوٹھے کے ساتھ ملا کر حلقہ بناتے، شہادت کی انگلی کو اٹھا کر دعا پڑھتے اور اس کی جانب اپنی نگاہ رکھتے، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ران پر رکھتے۔ تشہد کے لیے آپ اس طرح بیٹھتے تھے جس طرح دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے۔ مسلم شریف میں عبداللہ بن زبیر کی حدیث میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو بائیں پیر کو ران اور پنڈلی کے درمیان کر لیتے تھے اور دائیں پیر کو بچھا لیتے تھے، اور یہ آخری تشہد میں ہوتا تھا۔ حضرت ابن زبیر نے بچھانے اور ابو حمید نے کھڑا کرنے کا ذکر کیا ہے، لیکن دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ اس پر بیٹھتے نہیں تھے بلکہ دائیں جانب نکال دیتے تھے اور وہ کھڑے ہونے اور بچھانے کے درمیانی کیفیت میں رہتا تھا، اور یہ کہا جائے کہ کبھی کھڑا رکھتے اور کبھی بچھا لیتے تھے، اور یہ توجہ زیادہ قابل اطمینان ہے۔ اس طرح تشہد ہمیشہ پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کو یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دیتے تھے: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام کی تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی، سلام ہو آپ پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر سلام ہو۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تشہد کو بہت جلد ختم کرتے، گویا آپ گرم پتھر پر کھڑے ہو۔ کسی حدیث میں منقول نہیں کہ اس تشہد میں درود پڑھا ہو یا عذاب قبر و عذاب جہنم، موت و حیات اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہو۔ جن لوگوں نے اسے مستحب سمجھ لیا ہے، ان کو آخری تشہد کے سلسلے میں جو احادیث عمومی طور پر آتی ہے، ان سے یہ خیال پیدا ہوا ہے: تشہد کے بعد 4 رکعت والی نماز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رانوں کو سہارا لیتے ہوئے گھٹنوں اور قدموں کی مدد سے کھڑے
ہو جاتے تھے۔ صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری کی بعض روایتوں میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اول سے اٹھنے کے بعد رفع یدین کرتے تھے اور پھر صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد آپ سے کچھ مزید پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ نماز کے دوران آپ ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ بخاری شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح شیطان بندے کی نماز چراتا ہے۔ آپ نے بعض مرتبہ ضرورت کے تحت ایسا کیا ہے، لیکن یہ معمول نہ تھا کہ جس طرح آپ ایک وادی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے جہاں آپ نے لشکر بھیجا تھا اور آپ تشہد کے بعد سلام سے پہلے دعا پڑھتے تھے۔ اس کا حکم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور فضالہ کی حدیث میں ہے۔ سلام کے بعد قبلہ رخ ہو کر یا مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ نماز سے متعلق تمام دعائیں آپ نماز کے اندر ہی پڑھتے تھے اور اسی کا حکم دیتے تھے، اور یہی مصلی کی شایان شان ہے، کیونکہ نماز میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اپنے داہنی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرتے تھے، اور بائیں طرف بھی اسی طرح کرتے تھے۔ جس روایت میں آپ سے صرف ایک سلام کا ذکر ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اچھی حدیث سنن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، لیکن وہ قیام اللیل کے متعلق ہے اور یہ حدیث بھی معلول ہے۔ اس میں وضاحت کے ساتھ یہ مذکور نہیں ہے کہ آپ نے ایک سلام پر اکتفا کیا ہے۔ نماز میں تشہد میں یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ، میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں اور دجال کے فتنے اور زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں گناہ اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس طرح آپ یہ دعا بھی پڑھتے تھے: اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما واسألک لسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم۔ اے اللہ، میں تجھ سے ثابت قدمی اور پختہ ارادے کا سوال کرتا ہوں اور نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا سوال کرتا ہوں، تیری اچھی عبادت کا سوال کرتا ہوں، قلب سلیم اور سچی زبان مانگتا ہوں، جس خیر کو تو جانتا ہے اس کا سوال کرتا ہوں، اور جن گناہوں کا تجھے علم ہے ان سے مغفرت کا سائل ہوں۔ آپ یہ دعا بھی پڑھتے تھے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی ما رزقتنی۔ اے اللہ، میرے گناہ بخش دے، میرا گھر میرے لیے کشادہ کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ ساری دعائیں جو نماز میں پڑھنے کے سلسلے میں آئی ہیں وہ صیغہ مفرد سے آئی ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو سر جھکا کر کھڑے ہوتے اور تشہد کی حالت میں آپ کی نگاہ شہادت کی انگلی پر رہا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت نماز میں رکھی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے: اے بلال، نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ نماز میں اس قدر اور غیر معمولی دلچسپی کے باوجود آپ ہمیشہ مقتدیوں کی رعایت فرماتے تھے۔ بعض مرتبہ نماز کو طویل پڑھنے کی غرض سے شروع فرماتے، لیکن بچہ کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتے تاکہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ اس طرح آپ بعض مرتبہ اپنی نواسی امامہ کو کندھے پر اٹھا کر فرض نماز پڑھتے تھے، قیام کی حالت میں اٹھا لیتے اور سجدہ اور رکوع کی حالت میں اتار دیتے تھے۔ نماز کی حالت میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آتے اور آپ کے پشت پر سوار ہو جاتے تھے۔ آپ سجدہ طویل کر دیتے تاکہ انہیں
اتارنا نہ پڑے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہوتے تو اس دوران اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما آ جاتی تو آپ چل کر دروازہ کھول دیتے اور پھر مصلی پر آ جاتے اور نماز کی حالت میں آپ سلام کا جواب اشارہ سے دیتے تھے۔ جس حدیث میں یہ مذکور ہے کہ جس نے نماز میں اشارہ کیا تو چاہیے کہ وہ نماز دہرائے، وہ باطل ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بوقت حاجت پھونکتے اور کھنکھار لیتے تھے۔ نماز میں آپ کبھی روتے بھی تھے، نیز آپ کبھی ننگے پاؤں نماز پڑھتے اور کبھی جوتے ہی میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ یہودی کی مخالفت کی غرض سے جوتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کبھی آپ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور زیادہ تر 2 کپڑوں میں ادا فرمائی۔ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد 1 ماہ تک دعائے قنوت پڑھی، پھر چھوڑ دی۔ آپ کسی ناگہانی وجہ سے دعائے قنوت پڑھتے تھے، جب وہ دور ہو جاتی تو ترک کر دیتے تھے۔ مصیبتوں کے وقت دعائے قنوت پڑھنا اور اس کے دور ہو جانے کے بعد ترک کر دینا آپ کی سنت تھی۔ فجر کی نماز میں خصوصیت سے قنوت نہ پڑھتے تھے، البتہ اس میں زیادہ قنوت پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ نماز طویل ہوتی تھی۔ اس کا وقت تہجد سے قریب ہوتا ہے جو کہ قبولیت دعا